فجر کی نماز کے بعد 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ 40 اور 41 اصل میں ایک عدد ہوتا ہے۔ 41 اس لیے بتایا جاتا ہے کہ 40 کا عدد کم نہ ہو، ایک زیادہ ہو جائے لیکن 40 کا عدد کم نہ ہو۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور جو آخری دفعہ پڑھیں اس کو پورا نہ پڑھیں، جو آخری دفعہ پڑھیں اس کو پورا نہ پڑھیں۔ جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر سورت کا ایک دل ہے۔ سورت مزمل کا دل ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سورت یاسین کا دل ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور سورت فاتحہ کا دل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اس کو بس یہاں تک پڑھیں، یہ میری بغوث سے سنیے گا۔ صبح بیٹھ کے رشتوں کے مسائل ہیں، مقدمات ہیں، زندگی کا کوئی ناممکن مسئلہ ہے جس پہ آپ تھک گئے ہیں، وہ بیماری ہے، وہ دکھ ہے، وہ تکلیف ہے، وہ اولاد نہیں ہے، وہ اولاد ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، سر کا درد ہے، آپ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، آپ چپ کر کے میری بات پہ، درخواست پہ غور کریں، صرف اور یہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اول آخر 4 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اور سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں، اور جو 40ویں سورۃ فاتحہ ہے اسے پوری نہ پڑھیں، اس پہ صرف جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، اس کو چھوڑ کے آگے سورت نہیں پڑھنی۔ اب یہ سارا دن یہی آیت دہرانی ہے، سارا دن پڑھنا ہے۔ سخی آقا، غلام تیرا، بندہ تیرا، پھر کس کے دروازے پہ جاؤں؟ میں کس سے مانگوں؟ مولا میں کس سے فریاد کروں؟ میں کس کے سامنے اپنا درد بیان کروں؟ میں کس کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں؟ میں کس کے سامنے اپنا غم بیان کروں؟ مولا تو کریم ہے، تو مجھے دے دینا۔ اللہ اگر کسی غیر کے در پہ جاتا ہوں مشرک بن جاتا ہوں، تو ناپسند کرتا ہے، اور تو کہتا ہے سب کچھ معاف کروں گا، یہ غیر کا جانا معاف نہیں کروں گا۔ اے سخی آقا، پھر میں غلام تیرا، منگتا تیرا، تو پھر تو ہی کریم ہے، تو غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ ایاک نعبد و ایاک، سارا دن پڑھیں، وضو پہ وضو بہت پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر لمحہ پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ اور رات کو سوتے وقت جب آپ سونے لگیں تو اس وقت آپ نا اس سورت کو پورا کر لیں، اس سورت کو پورا کر لیں، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو جائیں۔ میں نے 40 دن نہیں دیکھے آج تک، 11 دن میں، 21 دن میں، 40 دن میں نے نہیں دیکھے۔ الحمدللہ یہ عمل میں نے کیا ہوا ہے، 40 دن نہیں دیکھے۔ اللہ نے غیب سے ضرورتوں کا نظام پورا کیا، اور غیب سے عافیتوں کا نظام پورا کیا۔ سارا دن پڑھے وجدان سے، پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، بس اللہ کے ہاں یہ دیوانگی پہنچتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے چین دل کی دعاؤں کو پہنچنے والا، سننے والا، بے چین دل کی دعا، بے چین درد کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ۔ بڑی انوکھی طاقت ہے اس میں، اور انوکھا تعلق ہے، تاثیر ہے، انوکھی طاقت ہے۔ اللہ، عجیب و غریب اس میں تاثیر ہے اور کمال ہے۔ آپ یہ اگر کر لیں نا، آپ کر لیں، میں کہتا ہوں، آپ پوچھیں گے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے، وہ ہوگا جو آپ گمان نہیں کر سکتے، وہ ہوگا جو آپ کے تصور میں نہیں ہوگا، اور کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ایسا ہو بھی سکے گا، ایسا ہو بھی سکے گا، سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ طاقتور راز میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وہ طاقتور راز میں نے آپ کو بتایا۔ جو بندہ کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، کھانے کی دعا الحمدللہ پڑھ لیں تو بھی پوری دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تو بھی پوری دعا ہے۔ کھانے کے دوران جو بندہ کھانے کے بعد
3 दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा, जब पहली दफा पढ़ेगा अल्लाह पाक जल्ल शानहू उस खाने को इसके लिए जहर, बीमारी, तकलीफ का जरिया नहीं बनाएंगे, सेहत और शिफा बना देंगे। और इस खाने से जो ताकत और कुव्वत मिलेगी वो गुनाहों में नहीं, इबादत, तस्बीह, जिक्र, अमाल में खर्च होगी। और अगर इस खाने में जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा, जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। अगर इस खाने में जहर भी मिला है तो असर नहीं करेगा। यह पहली दफा सूरत कुरैश पढ़ने की तासीर है। और जब दूसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह पाक उसके रिस्क में वुसअत अता फरमाएंगे और उसको आला और अच्छा बेहतरीन दस्तरखान अता फरमाएंगे, आला और बेहतरीन दस्तरखान अता फरमाएंगे। और जब तीसरी दफा और आखिरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा हर खाने के बाद, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को पाल के दिखाएंगे, खिला के दिखाएंगे, 7 नस्लों। और यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बदकिस्मत इंसान वो है जो नस्लों के लिए दुआओं की ताकतें और दुआओं की ये शक्लें, कभी सूरत कुरैश की शक्ल में और कभी किस शक्ल में, बदकिस्मत है वो नस्लों के लिए ये छोड़ के नहीं जाता। बदकिस्मत है, ये चीजें वो छोड़ के नहीं जाता, बदकिस्मत। 3 दफा खाने के बाद सूरत कुरैश, क्यों? वआमनहुम मिन खौफ, और जो भूख के लिए, फाकों के लिए, क्राइसिस के लिए, कारोबार और बंदिश के लिए, मसाइल और मुश्किलात के लिए अमन है। खौफ किसी किस्म का हो, वो दुश्मन का हो, वो जादू का हो, वो बंदिशों का हो, वो असरात का हो, वो नाकामियों का हो, किसी किस्म का खौफ हो।